ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھرے جنگل میں ایک بوڑھی عورت 3 لڑکیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ تینوں لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کی جھونپڑی درختوں سے چھپی ہوئی تھی اور ان کی خوبصورتی کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بوڑھی عورت نے تینوں لڑکیوں کو کبھی کسی سے ملنے نہیں دیا۔ بوڑھی عورت لڑکیوں سے صبح سے رات تک کام کرواتی تھی اور انہیں آرام کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ بوڑھی عورت ان سے سونے کے فلیکس کو دھاگے میں تبدیل کرنے کا کام دیا کرتی تھی۔ دھاگے کا ہموار ہونا بہت ضروری تھا۔ جب وہ دھاگا بنا لیتی تو بوڑھی عورت اس دھاگے کو ایک خفیہ کمرے میں چھپا دیتی تھی۔ ہر سال 2 یا 3 بار بوڑھی عورت سفر پر جایا کرتی تھی اور ساتھ یہ دھاگے لے جاتی تھی۔ اب کی ایک بار جب سفر پر جانے کا وقت قریب آیا تو اس نے تینوں لڑکیوں کو 3 دن کا کام دیا اور کہا، بچوں، اپنی آنکھیں مت بھڑکنے دو اور کسی مرد سے بات مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو تمہارا دھاگا اپنی چمک کھو دے گا اور تمہیں مختلف مصیبتیں پیش آئیں گی۔ بوڑھی عورت کے جانے کے 3 دن بعد ایک نوجوان شہزادہ جنگل میں شکار کر رہا تھا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور راستہ بھول گیا۔ وہ تھک کر ایک درخت کی چھاؤں میں سو گیا اور اپنا گھوڑا آزاد چھوڑ دیا۔ جب وہ جاگا تو سورج ڈوب چکا تھا اور اسے راستہ تلاش کرنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ آخرکار اسے ایک تنگ سا راستہ نظر آیا جو اسے تینوں شہزادیوں کی جھونپڑی تک لے آیا۔ تینوں خوبصورت لڑکیاں جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھی تھیں تاکہ وہ کچھ تازہ ہوا لے سکیں۔ جب انہوں نے شہزادے کو اپنی جانب آتا ہوا دیکھا تو وہ گھبرا گئیں، لیکن سب سے چھوٹی خوبصورت لڑکی نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے آج تک اس جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ مجھے بھی جاننا ہے کہ جنگل کے باہر کی دنیا کیسی ہے۔ بڑی دونوں بہنیں اندر چلی گئیں اور وہ چھوٹی بہن کو اندر آنے کا کہتی رہیں، لیکن چھوٹی نے ان کی ایک نہ مانی اور بضد رہی۔ شہزادہ اس کے قریب آ کر بولا، میں جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں اور شدید بھوکا ہوں۔ لڑکی نے شہزادے کو کھانا دیا اور وہ شہزادے کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی۔ اب چھوٹی خوبصورت لڑکی بوڑھی عورت کی نصیحت مکمل طور پر بھلا چکی تھی اور شہزادے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ دوسری طرف شہزادے کے ساتھی اسے تلاش کر رہے تھے۔ آخرکار 3 دن کی تلاش کے بعد انہیں شہزادہ جھونپڑی کے پاس مل گیا۔ شہزادہ اور سب سے چھوٹی بہن آپس میں بہت خوش تھے اور باتیں کر رہے تھے، لیکن اب شہزادے کو جانا تھا۔ شہزادے نے لڑکی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے والد کے دربار میں لے جاؤں گا۔ شہزادہ چلا گیا تو سب سے چھوٹی لڑکی جب اپنے کام پر واپس گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا دھاگا چمک کھو چکا تھا۔ اب وہ پریشان بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ میرا دھاگا تو چمک کھو چکا ہے۔ بوڑھی عورت جب رات کو گھر واپس آئی اور دیکھا کہ دھاگا چمک نہیں رہا، اسے بہت غصہ آیا اور اس نے لڑکی سے کہا، دیکھو، میں نے تمہیں کہا تھا کسی سے بات مت کرنا، تم نے اپنے ساتھ ساتھ اس شہزادے کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ چھوٹی لڑکی بہت پریشان تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب بوڑھی عورت اسے اور شہزادے کو ضرور سزا دے گی۔ اس نے پرندوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ بچی تھی تو اس نے پرندوں سے بات کرنا سیکھ لیا تھا۔ ایک دن اس نے ایک کوے سے کہا، پیارے پرندے، سب سے عقل مند پرندے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ کوے نے لڑکی سے پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ پھر لڑکی نے کوے کو بتایا، اڑ کر ایک شاندار شہر جاؤ، یہاں ایک بادشاہ کا محل ہے، وہاں کے شہزادے کو بتاؤ ایک بڑی مصیبت مجھ پر آن پڑی ہے۔ کوے نے لڑکی سے وعدہ کیا کہ وہ پیغام ضرور وہاں تک لے جائے گا۔ کوا پیغام لے کر شہزادے کی طرف گیا، اے ہوا، شہزادے تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ جنگل کی دوشیزہ بہت بڑے خطرے میں ہے، اسے شہزادے کی مدد کی ضرورت ہے۔ شہزادے کو اپنے کان میں کوئی سرگوشی سنائی دی۔ شہزادہ بھی سرگوشی سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا جو شہزادے کو جادوگر کی طرف لے گئے۔ شہزادے نے جادوگر سے کہا، کوے کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ دوشیزہ سے کہے کہ وہ رات کو تیار رہے، میں اسے آ کر لے جاؤں گا۔ جیسے ہی جادوگر نے کوے کو یہ پیغام پہنچایا تو کوے نے یہ پیغام خوبصورت دوشیزہ کو آ کر سنایا۔ شہزادے نے پیغام پہنچایا ہے کہ رات کو تیار رہنا، وہ آ کر آپ کو لے جائے گا۔ دوشیزہ نے کوے کا بہت شکریہ ادا کیا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر واپس آ گئی۔ جیسے جیسے رات قریب آتی گئی دوشیزہ بے حد پریشان ہو گئی۔ رات کو وہ آہستہ سے گھر سے نکل گئی اور کچھ ہی دیر بعد اسے گھوڑوں کی چاپ سنائی دی۔ دوشیزہ نے دیکھا کہ شہزادہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ شہزادے نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی جانب بڑھنے لگا۔ بڑھیا جو ایک خوفناک جادوگرنی تھی،
جیسے ہی اسے خبر ہوئی کہ دوشیزہ شہزادے کے ساتھ محل کی جانب جا رہی ہے، اس نے دوشیزہ اور شہزادے پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ان کا گھوڑا ایک پل پر سے گزرا تو بڑھیا نے جادو کر کے دوشیزہ کو پل پر سے نیچے ایک تالاب میں پھینکوا دیا۔ اس نے شہزادے پر بھی جادو کر دیا اور شہزادہ دوشیزہ کو بچانے کے لیے نہیں جا سکا۔ شہزادہ بہت پریشان ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھی اسے محل واپس لے گئے تھے اور اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تھا۔ بادشاہ نے دور دور سے حکیموں کو بلوایا تاکہ وہ اس کا علاج کرا سکیں، لیکن وہ کوئی بھی شہزادے کو ٹھیک نہ کر سکا۔ آخر بادشاہ اسی جادوگر کے پاس گیا۔ جادوگر نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، جنگل کی خوفناک بڑھیا نے شہزادے پر جادو کر دیا ہے تاکہ وہ دوشیزہ کو بچانے نہ جا سکے، اور یہ جادو اس وقت ٹوٹے گا جب شہزادہ اس تالاب کے پاس جا کر منتر پڑھے گا جہاں بڑھیا نے دوشیزہ کو قید کیا ہے۔ بڑھیا نے جادو کی مدد سے ایک خوبصورت دوشیزہ کو کنول کے پھول میں بدل دیا تھا۔ لوگ دور دور سے اس خوبصورت کنول کے پھول کو دیکھنے آتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا پھول نہیں دیکھا تھا۔ کنول کا پھول سائز میں بہت بڑا تھا۔ جادوگر نے بادشاہ کو کچھ منتر بتائے اور کہا کہ شہزادے سے کہو کہ وہ اس تالاب کے پاس جا کر یہ منتر پڑھے، دوشیزہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گی۔ شہزادے کو کچھ درباریوں کے ساتھ تالاب کی جانب بھیجا گیا کیونکہ وہ خود سے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ شہزادے نے تالاب کے پاس جا کر وہ منتر پڑھے تو دوشیزہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ شہزادہ دوشیزہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ دوشیزہ کو ساتھ لے کر محل آ گیا۔ اب شہزادے کی طبیعت پہلے سے بہتر ہونے لگی اور جادو ٹوٹنے لگا تھا۔ اب خوفناک بڑھیا ان کی زندگیوں سے جا چکی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے اور دوشیزہ کی شادی کا اعلان کر دیا۔ محل میں جشن کا سماں تھا۔ دوشیزہ